تبرد ابدا، جو کبھی بھی سرد پڑنے والی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یعنی جہاں حسین کا ذکر ہو، جہاں حسین کے فضائل بیان ہو، یا جہاں اہل بیت کے فضائل بیان ہو، تو وہاں ٹھنڈے لوگوں کا کام نہیں ہے، گرم لوگوں کا کام ہے۔ نہ منہ لٹکائے بیٹھے رہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں گرمی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کچھ زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں خرچہ کر رہا ہے، وہاں خرچہ کر رہا ہے، کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کسی کو ہڑکا رہا ہے۔ تو آپ کا تصور کیا آتا ہے کہ پیسے کی گرمی ہے اس لیے دکھا رہا ہے۔ یعنی گرمی ہو تو معلوم پڑنا چاہیے کہ گرمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آرام، ضعیفوں کی بات نہیں ہے، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بارہا کہہ چکا ہوں کہ ٹیک لگانا جوانوں کو جذبہ نہیں دیتا کہ حسین کا تذکرہ ہو، جوان ٹیک لگا کر بیٹھا ہو۔ یعنی رسول کہہ رہے ہیں گرمی ہے، یا تو مطلب یہ حرارت یہ دل میں آئی نہیں ہے۔ اگر حرارت ہوتی تو گرمی کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی جب ذکر ہو تو دہن مبارک کھل جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے بعض لوگ مسکرائے کپڑا بدل لیتے ہیں، کا لگتا ہے ابھی پورا دیا جلا نہیں ہے، اور بعض لوگ کربڑ بدل لی یا بعض لوگ مسکرا دیے، یہ بھی گرمی کی علامت ہے۔ لیکن بعض مومنین ایسے ہیں جہاں انہیں حسین کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، اب وہ مسکرانے تک نہیں رکتے، ہاتھوں کو بلند کر دیتے، ضرور کتنا اچھا آپ نے فرمایا۔ اور یہ ہم کیا فرماتے؟ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ دیکھو قتل حسین قلوب مومنین میں گرمی ہے، اور ایسی گرمی ہے لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی زندگی اور موت کا پتہ گرمی اور ٹھنڈی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانکنی کے عالم میں ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، اگر بدن گرم ہوتا ہے کہا نہیں ابھی یہ زندہ ہے، ابھی اس میں حرارت پائی جاتی ہے، ابھی اس میں گرمی پائی جاتی ہے، لیکن ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، کہا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اب اس میں زندگی نہیں پائی جاتی۔ تو فرش عذاب پہ بیٹھنے والے مومنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر ذکر حسین پر اگر آپ کی آواز باہر نہ آئے تو سمجھ جانا کہ آپ ابھی زندگی آپ میں نہیں پائی جاتی۔ اگر فضائل ہو اور گرمی آ جائے تو معلوم پڑے گا زندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جس پہ تمام انبیاء کی کاوشیں ٹکی ہوئی ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آدم کی محنت خراب ہو جاتی، ابراہیم کی محنت خراب ہو جاتی، یہاں تک کہ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت۔ تو ایسے ہی ٹائٹل نہیں ملتے انسان اکرامی۔ تو زندگی اور موت کی علامت ٹھنڈک ہے اور گرمی ہے، اور ایسی گرمی ہے کوئی یہ تصور نہ کرے میاں ہم اگر گرمی ظاہر نہ کریں گے تو حسین کا تذکرہ نہ ہوگا، اگر ہم ہاتھوں کو بلند نہ کریں گے تو حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑے صدیق کا قول ہے، یہ گرمی کبھی چھپنے والی نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسا چراغ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگا، لا تطفا، یعنی خاموش نہیں ہوگا۔ اگرچہ قرآنی آیتیں اس لفظ سے مطابق کرتی ہیں کہ بھائی کہ اسلام ایسا ہے کہ اگر اس کے چراغ کو کافرین بجھانا چاہتے ہیں، لیکن خدا جس چراغ کو جلانا چاہتا ہو اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا چراغ ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، جو جلتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ یہ جملہ لا تبرد ابدا، ہمیشہ یہ حرارت باقی رہے گی۔ اب تصور کیجئے کب تک باقی رہے گی۔ موالیہ نے حیدر کرار کا مجمع عزیزان گرامی، یعنی جب سے حسین آئے، حسین سے پہلے یہ گرمی مومنین کے دلوں میں باقی رہی ہے، اور جو نہیں انبیاء کے دلوں میں بھی باقی رہی ہے۔ یعنی آدم کا تذکرہ ہو، چاہے ابراہیم کا تذکرہ ہو، چاہے نوح کا تذکرہ ہو، حسین کی محبت ان کے دلوں میں باقی رہی ہے۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب ملائکہ آتے تھے اور جناب آدم کی زیارت کیا کرتے تھے، آ کے میں نے کہا بھائی جنت میں تھے
جتنے ملائکہ تھے سب خدمت میں لگے ہوئے تھے، تو آ کر چوما کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے۔ تو جناب آدم کے دل میں آیا کہ کیا میرا واقعی مرتبہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جو ملک آتا ہے سلام کرتا ہے، جو ملک آتا ہے میری خدمت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جبرائیل نے بتایا یا انہیں وحی ہوئی، کہا کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، تم تو مٹی سے بنائے گئے ہو، ایسی مٹی اگر تذکرہ کیا جائے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جائے۔ 40 دن سڑایا، 40 دن پکایا، ایسی مٹی کا اتنا مرتبہ کیسے ہو گیا؟ کا مرتبہ اس لیے ہو گیا تاکہ تمہاری پیشانی میں چونکہ انوار خمسہ ہیں، ان کا نور پایا جاتا ہے۔ یہ تم خوشمعی میں مطلع مت ہو، یہ ملائکہ آتے ہیں وہ تمہاری پیشانی کی زیارت کرتے رہتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی مرتبہ ہے، یہ انوار خمسہ تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، اس بنا پہ ملائکہ آ کر آپ کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین کا ذکر بالکل ایسا ہی ہے۔ کل کو آدم کی زیارت کیا کرتے تھے، جہاں آج فرش عزا بچھتا ہے، ملائکہ فوج در فوج آ کر زیارت کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ یعنی انوار وہاں تھے، اب یہاں فرش عزا ہے، تو ایسی فرش عزا ہے کہ ملائکہ کو آنا پڑتا ہے، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ملائکہ جو یہاں نہیں پہنچ پائے کہ حضور ہم تو تمہاری خوشبوؤں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ کون سی نئی خوشبو ہے؟ نہ جنت والوں کی ہے نہ ملائکہ کی ہے، یہ ملائکہ بیان کرتے ہیں ہم حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں، ہم حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں، یہ اعلیٰ عطیہ خداوند کریم کا ہمیں دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جے آدم ہو، کہا بھئی اچھا، کہا یہ انوار خمسہ میری پیشانی میں، کہا چراغ تلے اندھیرا اگر کہا جائے، کہا کہ سب زیارت کر رہے ہیں میں ہی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں۔ یعنی آدم کی پیشانی پہ انوار خمسہ، آئمہ کا نور، کہا یہ تو عجیب مسئلہ ہے، یا بار الہ سب زیارت کر رہے ہیں، میرے اندر جو نورانی شخصیات ہے میں ان کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، کہا یہ انوار کچھ وقت کے لیے تمہارے دائنے ہاتھ میں آئیں گے، تمہاری 5 انگلی میں آئیں گے۔ کیا ہوا؟ انوار آئے، اب جو ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ نورانی ہو گیا، یہ خاکی ہاتھ۔ اب جو آدم کی نظریں، کہا یہ تو سب سے بڑا نور ہے، کہا ایک انگلی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، دوسری انگلی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ 4 انگلیوں کو دیکھ لیا۔ رسول جناب آدم کا دل مسرور ہو گیا، لیکن جب انگوٹھے کو دیکھا، عزیزان گرامی میں نے کہا لا تبرد ابدا، مومنین کے دل میں قتل حسین کی حرارت کبھی خاموش نہیں ہوتی ہے، یہ آدم کے دور سے چلا رہا ہے۔ کہ جیسے ہی انگوٹھے کو دیکھا اب دل میں غم طاری ہو گیا، دل محزون ہو گیا، کہے میرے پروردگار یہ کیا مرتبہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں چاروں کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تو خدا نے اس وقت بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کربلا واقع ہو جائے گی۔ تو عزیزان نے توجہ فرمایا، تو ایسا نہیں یہ غم پرانا ہے، یہ غم نیا ہے، یہ آدم سے ہی دور سے یہ غم چلا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، آج مجلسوں میں پیسہ خرچ کر کے کبھی سوچا مت کیجئے کہ یہاں پیسہ ہمارا خرچ ہو گیا، ہمارا مال زیادہ لگ گیا۔ یہاں تو ایسا ہے کہ بھائی جب غیر خرچ کرتا ہے تو ائمہ اس کا ادھار نہیں رکھتے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جہاں تک میری آواز سن رہے ہیں، کہ اگر غیر بھی خرچہ کرتا ہے جو صرف ایک مرتبہ چلا آتا ہے، اگر حسین کا نام ایک مرتبہ لیتا ہے تو حسین اس کا ادھار نہیں رکھتے۔ ہم تو زندگی بھر یا حسین کرتے رہے ہیں، زندگی بھر ہم مجلسیں برپا کرتے رہے ہیں، تو پیسہ خرچہ کرنے میں حسین کی یاد میں کوتاہی نہ کرنا۔ جب بھی موقع لگے حسین کو یاد کر لیا کرو، اگر پانی پیا کرو تو حسین کو یاد کیا کرو، اگر چائے پیا کرو تو حسین کو یاد کرا کرو، اگر کھانا کھایا کرو تو حسین کو یاد کیا کرو۔ یہ تو معمولی عمل ہے لیکن بدلہ بہت بڑا ہے کہ ائمہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی، موسیٰ ہیں،
اور مکالمہ چالو ہے، مکالمہ شروع ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے کہا ہے موسیٰ ایک زمانہ آئے گا میرے آخر نبی کا لاڈلا آئے گا، اس لاڈلے کو لوگ قتل کر دیں گے، اور یاد رکھو موسیٰ اگر اس کی محبت میں، اگر اس کے غم میں کوئی 1 درہم خرچہ کرے گا، بہت توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، آج لوگ 100 روپیہ دے کر یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں بہت پیسہ دے دیا، خدا کہہ رہا اگر 1 درہم دے دیا، اگر ہم نے 1 خرچہ کر دیا حسین کی محبت میں، خدا کہہ رہا ہے، ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا وعدہ نہیں ہے، یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے کہ میاں کل 500 لے لینا، معلوم پڑا 5 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ 1 درہم اگر دے دیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، کہ 70 میں پلٹاؤں گا۔ کتنا 70 یہ ذاتی کے اوپر ہے، 70 تو ایک عدد بتا گیا ہے، خدا جب دے گا تو کتنا دے گا؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی آپ نے توجہ فرمایا کہ خدا نے کہا 1 خرچہ کرے گا 70 دوں گا۔ تو یہ حرارت اگر کسی مومن لا تبرد ابدا، تو ہاں اس کی مسافت کتنی ہے، اس کا وقت کتنا ہے؟ ہمیشہ، کیا کہا؟ ہمیشہ، یعنی آدمی زندہ ہے تب بھی باقی رہے گی، مر گیا تب بھی باقی رہے گی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہاں سے عقیدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں رہے تب بھی یا حسین کرتے رہے، اور قبر میں چلے گئے تب بھی یا حسین کرتے رہیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ہمیں سب سے زیادہ اگر کوئی نام یاد ہے یا تو یا علی یا حسین۔ اگر کوئی چلا گیا قبر میں کہہ رہا ہوں اور فرشتے آ گئے، کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ یہ بیچارہ بھیونڈی کا شیعہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے، کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ ڈائریکٹ اگر یا حسین کرنے لگے گا تو جو چاہتا ہوں، اگر یا حسین کرنے لگے گا، بھائی یہ تو نہیں جانتا ہے مگر فرشتے حسین کو اچھے سے پہچانتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کہ وہاں پر چلا جائے گا، یہ کوئی آنے والا معمولی نہیں ہے۔ ارے 1 سلام پہ اگر حسین کو کسی نے 1 سلام کر دیا تو اس کے بدلے میں 1 حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہاں تو یا حسین کہہ رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی اپنے مرتبے کو کم مت سمجھیے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اب حرارت باقی اور تیزی سے شمع جلنا چاہیے، ایسا نہ کوئی خاموش رہ جائے، کوئی چپ چاپ رہ جائے، مسکرا کے چل دے۔ یہ تو بہت معمولی پاور کا حرارت ہے، بہت معمولی اس کے اندر شمع جل رہی ہے۔ اگر منہ نہ کھولے، میں نے کہا کہ ایکشن اور ری ایکشن، میں پڑھ رہا ہوں ایکشن ہے، یہی سے میں آپ کو برا بھلا کہنے لگوں آپ کا چہرہ اتر جائے گا، ہے نہیں؟ یہ میرے پڑھنے کا ایکشن ہے۔ ری ایکشن یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں، دماغ خراب کریں، اتر نہیں رہے کب سے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھتے چلا جاؤ تو کیا ہوگا؟ یہی to ہوگا نا، کچھ دیر تو واہ واہ رہے گی، اس کے بعد آہا رہے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی جاگتے رہیے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہا کہ قیامت کے دن یوم القیامہ فقراء امتی، یعنی کہا میری امت کے فقیر، کس کی بات ہو رہی ہے؟ فقیروں کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی تذکرہ ہوگا کہ فقیر کہتے کسے ہیں؟ کہا میری امت کے فقیر قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے، ثیابہم خضر، ان کا کپڑا ایک دم سبز ہوگا، سب سے اعلیٰ کپڑا ہوگا جنت کا، اور ان کے بال میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ تصور کیجئے گا، کہا میرے امت کے فقیروں کا یہ عالم ہوگا۔ بہت توجہ چاہتے ہیں گرامی، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو خاموش مت بیٹھیے گا، اب ہمیں زبردستی داد مانگنا پڑتی ہے۔
یہ روایت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے عزیزان گرامی، جو مقامی عالم کا خالی مسکرا دینا ممکن کافی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ میرے امت کے فقیر ایسے ہوں گے کہ ان کا کپڑا سبز ہوگا، وَشُعُورُهُمْ بِالدُّرِّ، اور ان کا جو بال ہوگا وَالْيَاقُوتِ، اور دور اور یاقوت سے ان کے بال کو جڑ دیا گیا ہوگا۔ یعنی ایک بادشاہوں والی صفت ہو کہ یاقوت اگر آپ کے بال میں لگا دیا جائے، سب سے قیمتی پتھر ہے، اور موتیاں آپ کے بال میں ہوں گی، اور اس طریقے سے وہ ان کے ہاتھوں میں 2 گلدستے ہوں گے یا 2 طرح کی نورانی چیزیں ہوں گی، وہ منبر پر بیٹھے ہوں گے اور خطاب کر رہے ہوں گے، وہ باتیں کر رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اکرم کے امتی کی بات ہو رہی ہے جو فقیر ہے۔ کسی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہاں سے ملائکہ فیمرو، وہاں سے ملائکہ گزریں گے۔ کون گزرے گا؟ ملائکہ گزریں گے۔ ملائکہ کہیں گے کہ یہ بھائی نبی لوگ ہیں، ہؤلاء الانبیاء، یعنی یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ معمولی انسان ہے۔ تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی، کب ملائکہ گزریں گے تو انبیاء کا شبہ ہوگا، یہ بیٹھنے والے منبر پر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ اور جب نبی گزریں گے کہیں گے بھائی یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ ملائکہ ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں جانے کے مرتبہ دیکھیے رسول اکرم کے فقیر امتی کا، کس کی امت کا ہے؟ آخری رسول کی امت کا ہے۔ مرتبہ کتنا اونچا ہے عزیزان گرامی کہ انبیاء دیکھتے ہیں تو شبہ ہوتا ملائکہ ہے، ملائکہ دیکھتے ہیں شبہ ہوتا ہے نبی ہے۔ عزیزان گرامی تو باقاعدہ پوچھیں گے بھائی تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا مرتبہ کیسے اتنا اونچا ہوا؟ بما نلتم بالکرامہ، کہا تم کس طریقے سے اس کرامت تک پہنچے ہوئے ہو۔ عزیزان گرامی، انس بن رمانی کی روایت ہے، یہ جو منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کہیں گے دیکھو ہم لوگوں کا معاملہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، لم تکن اعمالنا شدیدہ، ہمارے اعمال بہت شدید نہیں تھے، یعنی ہمارا اعمال بہت پکا نہیں تھا، اور لم نصم الدہرا، اور ہم ہمیشہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ولم نقم اللیل، اور ہم رات بھر نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عجیب کیا باتیں سن رہے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یعنی رسول اکرم کے امتی ہے، ملائکہ کے سامنے چیلنج، انبیاء کے سامنے کہا بھئی کیسے کرامت حاصل ہوئی؟ کہا کہ دیکھو ہم روزہ نہیں رکھتے تھے پورے زمانے کا، لم نقم اللیل، اور ہم رات بھر نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کہا پھر یہ سرخاب پر کیسے ملا، یہ بلندی کیسے ملی؟ کہا دیکھو ہم صاف صاف کہہ رہے کہ ہم نہ نماز پڑھنے والے رات بھر نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پورا زمانہ کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی جو واجب ہوگا رکھتے ہوں گے۔ اور آخر میں ایک ذکر کیا، خالی بس اتنا کرتے تھے کہ اقمنا، ہم قائم کرتے تھے، صلاۃ الخمس کا 5 نمازوں کو قائم کرتے تھے۔ تو جو چاہتا ہوں جاننے گرامی کتنا بڑا مرتبہ ہے، نمازیں ٹائم پہ پڑھتے تھے۔ ایک چیز جو مرتبہ ملا ہے، کتنا ملا ہے کہ ان کا کپڑا ہرا ہے، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں نورانی چکشے ہے، اور بالوں میں بادشاہوں والے یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہیں۔ بدلہ کس کا ملا ہے؟ کب 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات نقل کیا، بڑی اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے ہے عزیزان گرامی، تو کیا کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اذا سمعنا ذکر محمد، کا ہم جب محمد کے ذکر کو سنتے تھے، تو جو چاہتا کیا سن رہے گرامی، آپ کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ کا نماز پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ کا ذکر سنتے تھے۔ اذا سمعنا، جب ہم سنتے تھے تو اس کے بعد ہوتا کیا تھا، کب رسول کی زندگی کو سنتے تھے، رسول کے حالات کو سنتے تھے، رسول کی کاوشوں کو دیکھتے تھے، رسول کی محنتوں کو جب سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا، فاضت دموعنا، تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتا تھا۔ تو جو جاتا ہوں جانتے گرامی،
کہ فاضت دموعنا، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتا تھا، تو خداوند کریم نے اس کا بدلہ ہمیں دیا۔ بس میں یہاں رک کر کہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر کوئی رسول اکرم کے ذکر پر اگر اس کا آنسو نکل جائے تو مرنے کے بعد ایسا مرتبہ، اب مجھے بتائیے اس مرتبے کا کیا عالم ہوگا جس کے لیے رسول گریا کرتے رہے ہو اور ائمہ گریا کرتے رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جو بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے، اگر رسول کے لیے روئے تو اتنا مرتبہ، اگر رسول کس کے لیے گریا کرے تو عزیزان گرامی تو مرتبہ آپ کا بہت اونچا ہے۔ اگر ایک قطرہ آنسو نکل گیا، یا ابن الشبیب، اے فرزند شبیب، اگر رونا ہے، رونا آئے، ان کنت باکیا، اگر رونا آئے تو فبک للحسین، کا حسین پہ گریا کر، کہا کہ اگر ایک قطرہ آنسو تیرے گال تک ڈھلک گیا اس کا اجر زیادہ ہے، کہا اس کے قاتلوں پہ لعنت کر، کہا ایسا کمرہ ملے گا جو ہمارے جوار میں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی اب خالی منبر تک بات نہیں ہوگی، خالی یاقوت جڑنے کی بات نہیں ہوگی، اب ایسا مقام ہوگا۔ بھائی جنت بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی طرح کی ہے، جنت میں بھی کوالٹی ہے جیسے دنیا میں کوالٹی ہے۔ کا سب سے عالی جنت چاہیے تو جو میرے بیٹے کو سلام کرے گا تو اسے والی جنت ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ آپ کا رونا حرارت ہے، جب حرارت ہوتی ہے، جب گرمی آتی ہے، جب ذکر آتا ہے تو مومن خوش ہوتے ہیں، یا تو خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں، یا اگر غم آتا ہے تو گریا کرتے ہیں۔ آپ کے آنسو کی قیمت آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آنسو کی قیمت پتہ ہوتی، ہر آدمی ایک رومال لے کر آتا، کم سے کم ایک قطرہ آنسو نکل جائے ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ عزیزان گرامی یہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ دنیا میں اتنے لوگ ہیں، کتنی ساری آبادی ہے، لیکن یہ آنسوؤں کا ذخیرہ خدا نے بعض مومنین کے لیے رکھا ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہیرا ہر شخص کو نہیں ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے کہ اسے لانے کے لیے فرشتے بھی نہیں آتے، اسے لانے کے لیے وہ آتا ہے جس کے صدقے میں فرشتوں کو خلق کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جو فرمایا آپ نے اسے لینے کے لیے ایسا، کبھی آپ کے سامنے کوئی مثال دی کہ اگر میرے پاس کوئی سونے کا ہار ہو یا ہیرے کا ہار ہو، میں کہوں گا فلاں جگہ پہنچانا ہے، کہ حضور آپ یا تو خود لے کے آئیے گا، کسی بچے کو مت دیجیے گا۔ عاقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قیمتی چیز ہے کسی کی تو وہ خود لے کر جائے، تاکہ بیچ میں لاؤبالی والا سسٹم نہ ہو کہ بچہ لے کر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہیں گرا دے، ہو سکتا ہے بیچارے کہیں بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہ پہنچائے۔ تو عزیزان گرامی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کی شے بہت قیمتی ہو، یا تو خود وہ دینے والا ہے یا وہ خود مالک ہے جس کا وہ لینے کے لیے آئے۔ تو عزیزان گرامی یہ آپ کے آنسو کی قیمت کہیں بہت زیادہ ہے، اسے دوسرے ائمہ بھی نہیں، باقاعدہ سیدہ کائنات آتی ہے لینے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ شہزادی آتی ہے جسے حسین سے اتنی محبت ہے کہ رسول اکرم نے بتایا کہ میری لاڈلی زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جمع ہوں گے میری امت کے اور تیرے لاڈلے کو قتل کر دیں گے۔ اے عزیزو شہزادی گریا کرنے لگی ہے، رسول اکرم گریا کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے بڑا معصومانہ سوال کیا تھا، اے میرے بابا کیا میرا بیٹا مارا جائے گا تو کیا اس پہ رونے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اے عزیزو وہاں پہ رسول نے ہم لوگوں کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد کہتے ہیں میری لاڈلی گھبرانا نہیں، خدا ایک ایسی
ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے لال کا ماتم کریں گے۔ ہاں عزیزو، حسین اپنا پورا کنبہ لے کر کربلا آئے اور کربلا میں آنے کے بعد اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا۔ کبھی قاسم کی آواز سنی ہے، کبھی جو ہے ابو محمد کی آواز سنی ہے، کبھی جوان علی اکبر کی آواز سنی ہے، کبھی بھیا عباس کی آواز سنی ہے۔ آخر میں حسین داد شجاعت پیش کر گئے۔ آج 11 محرم ہے۔ اے عزیزو، جب یہ قافلہ جب یہ حرم لوٹے گئے اور لوٹنے کے بعد کہتے ہیں بنات بنی ہاشم، بنات رسول اللہ کو اسیر بنایا گیا، اور اسیر بنانے کے بعد زینب نے بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا۔ اے عزیزو، جب تمام بیویوں کو سوار کر گئی، اس کے بعد زینب کبھی دائنی طرف دیکھتی ہے، ارے کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے۔ شاید یہ زینب اولیاء مقام کی یاد آ رہا ہو اور شاید یہ آواز دے رہی ہو، اے بھیا عباس، اب یہ زینب کے سوارے کا مقام ہے۔ اے میرے بھیا، ارے زینب سوار ہونا چاہتی ہے، ارے مدینے سے چلی تھی تو کیا شان و شوکت تھی۔ اے بھیا عباس، اے عزیزو، ارے پشت سے زنجیروں کی آواز آئی، ارے عابد بیمار نے سوار کیا۔ اے عزیزو، جب اس قافلے کو شہداء کی طرف سے گزارا جانے لگا، ارے بیویوں نے اپنے کو شہیدوں پہ گرا دیا۔ ارے ایک مرتبہ جی منظر زینب نے دیکھا، ارے اپنے بیٹے کو دیکھا، ارے سید سجاد کو دیکھا، ایسی حالت میں دیکھا، ارے زینب طرف گئی، کہے میرے لال سجاد، کیا بھی تم بھی دار مبارکت دے دو گے؟ کیا تم بھی اس دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ارے ایک مرتبہ جوان بیٹا طرف گیا، اے بوبی اماں، ارے آپ کیا دیکھتی ہے؟ ارے ظالموں نے اپنے کشتہ نجیس کو دفن کر دیا، ارے میرے بابا کا لاشا ارے تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، کربلا تمام ہو گئی۔ آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا ہے، اگر گریا ہو، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو روکیے گا نہیں۔ ارے سیدہ، آپ کے آنسوؤں کی منتظر ہے، یہ آپ کے آنسو زخم حسین کے لیے مرہم ہے، اجرکم اللہ۔ اے عزیزو، کربلا ختم ہو گئی، اس کے بعد مدینے پہ چڑھائی کر دی گئی۔ یزید نے مدینے پہ چڑھائی کی، اور جو علی اکبر کا قاتل تھا حسین بن نمیر، اس نے مدینے پہ چڑھائی گئی، مدینے کو لوٹ لیا۔ اس میں سے تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ارے ایک مرتبہ یہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور اتنی دور چلا گیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ غیرت بنی ہاشم، یہ خاندان بنی ہاشم کا کردار۔ اے عزیزو، کہتے اپنے حکومت سے، اپنے لوگوں سے ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد دور چلا گیا۔ اب اتنی دور چلا گیا کہ اس کا گھوڑا پیاسا رہ گیا، اور یہ خود بھی پیاس میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ گھوڑا گر گیا اور یہ بھی زمین پہ جا کرنے کی عالم میں آ گیا۔ اے عزیزو، اسی اثنا میں ایک نور والا آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس کے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اے عزیزو ذرا تصور کیجئے، کہتے ہیں پانی ڈالا، اب جب اس نے آنکھ کھولی تو ایک مرتبہ کہا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں پہچانتا نہیں، میں تمہیں جانتا نہیں، ذرا ہوش میں آ جا، پانی پی لے۔ اے عزیزو، پانی پلانے کے بعد ایک مرتبہ وہ کہتا اب بھی میں نے نہیں پہچانا۔ اے عزیزو، یہ کون حسین بن نمیر ہے؟ یہ کون قاتل ہے؟ ارے یہ علی اکبر کو نیزہ مارنے والا قاتل ہے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ علی اکبر کا بھیا ارے جناب سید سجاد ہے، جو ایک قاتل کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا میں نے پہچانا نہیں۔ ارے آپ اپنا تعارف کیجئے۔ ایک مرتبہ مولوی بیان کرتے ہیں، ارے امام نے تعارف بیان کرنا شروع کیا، کہا تو مجھے خوب اچھے سے پہچانتا ہے، اے حسین بن نمیر، تصور کر، ارے بازاروں کوفہ و شام میں ارے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، ارے پیر میں زنجیر ہو، اور یہ تصور کر میرے گلے میں توڑے خاردار ہو۔ ارے جیسے ہی اس نے سوچا، ایک مرتبہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، مدینہ ہم فتح کر لیں گے۔ ارے امام نے جملہ کہا، ارے بیعت کی کیا بات کرتا ہے؟ اسی بیعت کے لیے ارے تو نے میرے بابا کا سر کاٹا،
وہ تیرا کردار تھا کہ ہم تیرے یہاں مہمان تھے، تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن ہم خاندان بنی ہاشم، آج تو ہمارے یہاں مہمان ہے، یہ ہمارا کردار ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے بھیا کا قاتل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔